الله إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ارباب ایمان خلاق کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں بلا کر اہل بیت کے دسترخوان پر بیٹھنے کی یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی. کتنا شکر کیا جائے، حق شکر ادا نہیں ہو سکتا، اور ہم پر اور زیادہ واجب ہے شکر بجا لانا ہے کہ آپ جیسے مومنین کی زیارت نصیب ہوئی. الحمدللہ سال گزشتہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا تھا، اس سال بھی، اور بہرحال دنیا کا دستور بھی ہے، شرعی اصول بھی ہے کہ پہلی ملاقات میں سلام ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کی خیریت پوچھی جاتی ہے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا کاروبار کیسا ہوتا ہے کہ نہیں. پہلے سلام کرتے ہیں، اس کے بعد خیریت پوچھتے ہیں نا. تو سلام تو پارسال میں کر چکا، اب خیریت پوچھنی ہے. اسی لیے میں نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی کہ جب عاشقان رسالت، پروان نبوت جب آپس میں ملتے تھے تو خیریت کے بدلے اسی سورے کی تلاوت کیا کرتے تھے، جس میں اللہ آواز دے رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی خیریت کیا بتاؤ گے. انسان تو ہمیشہ وہی کا بات کہتا ہے جو وہ نہیں ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے. ہم تمہاری خیریت بتاتے ہیں، تمہاری خیریت کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے والعصر
قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک یقیناً انسان نقصان میں ہے۔ اے میرے پروردگار، کیا وہی انسان نقصان میں ہے جس کے سر پر تو نے تاج خلافت رکھا؟ کیا وہی انسان نقصان میں ہے جس کو تو نے لباس کرامت عطا کیا ہے؟ کیا وہی انسان نقصان میں ہے جو تیری امانت کا امین ہے؟ آواز دی نہیں، اس لیے اعلان کرتا ہوں سب انسان خسارے میں نہیں ہیں، سب کے لیے نقصان نہیں ہے۔ اگر نقصان سے نکلنا ہے، اگر خسارے سے نکلنا ہے، الا الذین آمنوا، ان کے لیے کوئی خسارہ نہیں جن کے پاس ایمان کا سرمایہ ہو۔ تو کیا ایمان کا سرمایہ لے کے خسارے سے نکل گیا انسان؟ کیا نقصان سے بچ گیا؟ آواز دی نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، جس کے پاس عمل صالح بھی ہو، ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، تو کیا خسارے سے نکلا؟ آواز دی نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ تیسرا پرچہ بھی ہے، وہ بھی کامیابی سے آگے بڑھنا ہے کہ آپس میں حق کی وصیت کرتے ہوں، ان کے لیے کوئی خسارہ نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ان کے لیے کوئی نقصان نہیں جو آپس میں صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد۔ تو اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے فرمایا اگر خسارے سے نکلنا ہے الا الذین آمنوا، ایمان، وعملوا الصالحات، واو استعمال کیا، وتواصوا بالحق، پھر واو استعمال کیا ہے۔ عربی میں جب اختیاری مضامین ہوتے ہیں نا، یا یہ تو او استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر قرآن مجید کہتا ہے کہ الا الذین آمنوا او عملوا الصالحات، ان کے لیے کوئی خسارہ نہیں جن کے پاس ایمان ہے یا عمل صالح، نہیں ایسا نہیں، اختیاری نہیں ہے بلکہ واو ہے۔ جتنا ضروری ایمان میں کامیابی ہے، خسارے سے نکلنے کے لیے ایمان کے سبجیکٹ میں، ایمان کے موضوع میں جتنا ضروری ہے کامیاب ہونا، اتنا ہی ضروری عمل صالح میں کامیاب ہونا ہے۔ اب یہ کوئی نہ کہے بس ایمان ہو تو ہم کامیاب ہیں، ایمان ہو تو خسارہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ اچھا اب ہم نے عمل صالح کیا الحمدللہ، ایمان بھی آپ کے پاس ہے، عمل صالح بھی آپ کے پاس ہے، نیک کام آپ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نماز شب بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، کیا نکلے آپ خسارے سے؟ آواز دی نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق کی وصیت کرتے ہوں۔ ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں، ذرا بہرحال تمہید کی بات ہے، ذرا سن لیجئے۔ تواصو، دیکھیے عربی میں اسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، الفاظ کے خاندان بھی بدلتے ہیں، باب بھی بدلتے ہیں، معنی بھی بدلتا ہے۔ مثلا اگر عربی میں آپ نے کہا ضربا زیدن، زید نے مارا، یعنی ایک نے مارا دوسرے نے مار کھائی، ایک مار رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے تضاربا، یعنی اس نے بھی مارا اس نے بھی مارا، یعنی ایک ہی نے نہیں مارا۔ اسی طرح اگر کوئی وصیت کرے میرے بعد یہ کرنا ہے، میرے بعد یہ کرنا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر قرآن مجید نے صرف وصیت نہیں کہا، تواصو کہا، جتنی میری ذمہ داری ہے اتنی ہی آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو وصیت کروں گا، آپ مجھے وصیت کیجئے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے، صرف اپنا گھر نہیں دیکھنا ہے، میں نے نماز پڑھ لی تو کامیاب نہیں، دیکھیے ہمسایہ کا بچہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، میں نیک کام کرتا ہوں یہ کام کافی نہیں ہے، یہ دیکھیے ہمسایہ پریشان تو نہیں ہے، بلکہ تواصوا بالحق، آپس میں حق کی وصیت کرتے رہیں، وتواصوا بالصبر، اور اس کے بعد صبر کی منزل آ جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، خلاق کائنات پروردگار عالم نے قسم کھا کے آواز دی، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ توجہ سے سنیے گا، مجھے کچھ جملے عرض کرنے ہیں۔ بتائیے خلاق کائنات نے قسم کیوں کھائی ہے؟
دیکھیں جب ہم قسم کھاتے ہیں کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ مخاطب سامنے والا ہماری بات پر یقین نہیں کرتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا فلان جگہ ایسا ہوا، آپ کو شک ہو گیا، سننے والے نے یقین کیا کہ نہیں، فوراً آپ قسم کھا کے کہتے ہیں نہیں قسم ہے ایسا ہوا، یعنی دوسرے کو یقین دلانے کے لیے کہ میں صادق ہوں، میں سچا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، اس لیے قسم کھا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے کیا اللہ بھی یہ اسی لیے قسم کھاوے گا؟ ارے وہ تو اصدق الصادقین ہے، اس کی صفت ہی صادق ہے، تو پھر وہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ میرے پروردگار تو قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیا ہمیں یقین نہیں؟ اگر کسی کا ایمان نہیں ہوگا اللہ کی صداقت پر، وہ مسلمان ہی نہیں، تو قسم کیوں کھا رہا ہے؟ آواز دی قسم اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ تم یہ سمجھو بات کتنی اہم ہے۔ ایسا ہی نہیں روا روی میں مت سنو، اس سورے کو ایسے ہی نہ پڑھو، نہیں، بلکہ میں قسم کھا کے آواز دیتا ہوں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ کتنی اہم ہے، اس کی کتنی قیمت ہے، وہ کتنی عظیم ہے، وہ کتنی عظمت والی بات ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے آواز دی، اب میں قسم کھا رہا ہوں۔ بتائیے قسم کاہے کی کھائی جاتی ہے؟ اسی چیز کی جو اپنے سے بلند ہو۔ مثلا انسان قرآن کی قسم کھاتا ہے، ایمان کی قسم کھاتا ہے، ابی الفضل عباس کی قسم کھاتا ہے، جو اپنے سے بلند تو ہے نا، تو کیا اللہ سے بلند بھی کوئی چیز ہے؟ پھر عزیزان گرامی دیکھیے، نہیں، بلکہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس میں عظمت ہوتی ہے، جس میں بلندی ہوتی ہے۔ لہذا اللہ آواز دے رہا ہے عصر اور زمانے کو معمولی نہ سمجھو۔ ابھی میں عرض کروں گا نا کہ عصر کو کتنا قیمتی ہے، لہذا یہ کون سا عصر ہے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے عصر کی۔ اے انسان تو خسارے میں ہے، یہ کون سا زمانہ ہے؟ کون سا زمانہ؟ بعض کہتے ہیں کہ عصر پیغمبر ہے، پیغمبر کا زمانہ، بعض کہتے ہیں آدم کا زمانہ، بعض کہتے ہیں نوح کا زمانہ۔ مفسرین الگ الگ باتیں کہتے جا رہے ہیں، بہرحال کو حق ہے کہنے کا۔ لیکن عزیزان گرامی اگر آپ خسارے کو سمجھیں گے، خود بخود سمجھ میں آئے گا کون سا عصر ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد یہ کون سا عصر ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی اللہ نے آواز دی والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے عصر کی، انسان خسارے میں ہے۔ تو ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ انسان گھاٹے میں ہے۔ معاف کیجئے گا ترجمہ صحیح نہیں ہوا۔ جیسے ہم نے کہا انسان گھاٹے میں ہے، تو اس کو عربی میں خسارہ نہیں کہتے ہیں جس کو آپ اردو میں گھاٹا کہتے ہیں۔ گھاٹا معنی نقصان، یعنی گھاٹا کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کاروبار میں، تجارت میں 10,000 روپے لگا دیا، اگر 9,000 واپس آ گئے، 1,000 نقصان ہوا، یہ ہے نقصان، یہ ہے گھاٹا۔ اگر 8,000 واپس آ گئے، 2,000 نقصان ہوا، یہ ہے گھاٹا، اس کو خسارہ نہیں کہتے، توجہ سے سنیے گا۔ اور اگر 5,000 واپس آ گئے، 5,000 ضائع ہو گئے، اس کو کہتے ہیں گھاٹا، اس کو خسارہ نہیں کہتے۔ تو خسارہ کہاں کہتے ہیں؟ کہاں پر آواز آئی؟ عزیزان گرامی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس انسان سے سیکھا خسارہ کسے کہتے ہیں جو برف کا ٹکڑا خرید کے لایا تھا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ آپ گئے بازار گئے، آپ برف کا ٹکڑا خرید کے لائے، چاہے 200 روپے کا، چاہے 300 روپے کا، چاہے 100 روپے کا، آپ برف خرید کے لائے۔ جیسے آپ برف خرید کے لائے عزیزان گرامی، اس برف کو آپ نے سورج کی گرمی میں چھوڑ دیا، آفتاب کی تمازت میں چھوڑ دیا اور خود سو گئے۔ جیسے آپ سو گئے، بتائیے آفتاب کی گرمی ہے، سورج کی تمازت ہے اور وہاں پر برف کا ٹکڑا ہے، اب آپ اس وقت جاگ گئے، سب سورج ڈوبنے لگا، اب آپ دیکھیے کیونکہ یقیناً انسان اسی وقت جاگتا ہے جب سورج ڈوبنے لگتا ہے، کاش اس سے پہلے جاگ گیا ہوتا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد جاگ جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے جب ٹانگوں میں قوت نہیں، جب اٹھنے کی صلاحیت نہیں، جب بال بھی سفید ہو گئے، جب دانت بھی نکل گئے، اب بیدار ہو گیا۔
لیکن آپ بتائیے، آپ بیدار تو ہو گیا، آپ جو دیکھے گا برف کا ٹکڑا کیا ہوا ہوگا؟ بس توجہ سنیے گا، کیا ہوا ہوگا؟ کہیے برف کا ٹکڑا پانی پانی ہو کر زمین میں جذب ہو چکا ہوگا۔ کیا ایک پیسہ لا سکتے ہیں؟ کیا ایک ذرا اس میں سے ایک کوئی چیز واپس لا سکتے ہیں؟ اسی کو عربی میں خسارہ کہتے ہیں، اسی کو عربی میں خسارہ کہتے ہیں کہ آپ کی پونجی برف کی طرح پگھل پگھل کے ضائع ہو گئی۔ تو اب ترجمہ کرنے دیجئے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، اے انسان قسم ہے تیری عمر کی، قسم ہے تیری جوانی کی، قسم ہے تیرے 30 برسوں کی، قسم ہے تیرے 60 برسوں کی۔ یہ عمر اس طرح پگھلتی جاتی ہے جس طرح سورج کی گرمی میں برف کا ٹکڑا پگھلتا گیا۔ لائیے کل کا دن کہاں ہے؟ آپ تو کہتے ہیں میں 60 برس کا ہوں، ہیں کہاں؟ آپ کو کہتے ہیں میں 30 برس کا ہوں، ہیں کہاں؟ آپ کہتے ہیں میں 20 برس کا ہوں، ہے کہاں؟ ارے یہ عمر اس طرح پگھلتی جاتی ہے جس طرح سورج کی تمازت میں اور آفتاب کی گرمی میں برف کا ٹکڑا پگھلتا گیا، سب ضائع، کچھ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کو خسارہ کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ لہذا عزیزان گرامی قدر کیجئے ان بیانات کی۔ عزیزان گرامی، اب اگر اس عمر کے ٹکڑے کو آپ کو بچانا ہے، اس برف کو ٹکڑے کو بچانا ہے تو کیا کیجئے گا؟ یہ برف کا ٹکڑا آپ کے پاس ہے نا، بہرحال سورج کی گرمی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی، آفتاب کی تمازت رہے گی، آپ کو رہنا ہے اس دنیا میں، تو کیا کیجئے گا اس برف کے ٹکڑے کو؟ کسی نے کہا فریج میں رکھیں گے کیونکہ فریج میں محفوظ رہے گا۔ ارے فریج بھی تو محفوظ رہے نہیں، پھر کہاں پر؟ بس اب میرا موضوع ہے عزیزان گرامی، یہاں تک میں نے آپ کو زحمت دی، بس اسی لیے عزیزان گرامی اسی ٹکڑے کو لے لیجئے۔ یا آپ کہیے پانی ہوگا، اس پانی کو کیسے بچائیے گا؟ اگر آپ نے اس پانی کو رکھا، ہوا آئے گی، خشک کر دے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن کیا شاعر نے اچھا کہا، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ اگر اس برف کے ٹکڑے کو بچانا ہے، اس کو کسی دریا میں ملا دیجئے، جب تک دریا رہے گا تب تک قطرہ باقی رہے گا۔ چھوٹے وجود کو بڑے وجود میں ملا دیجئے۔ ارے اس پانی کے چند قطروں کو ڈال دیجئے اس دریا میں، دریا بہہ رہا ہے، اس میں ملا دیجئے، برف کے ٹکڑے کو اس میں ملا دیجئے۔ اب جب تک یہ دریا باقی رہے گا، توجہ سنے گا، تب تک وہ قطرہ باقی رہے گا، تب تک وہ برف کا ٹکڑا باقی رہے گا۔ میرے پروردگار، اگر تو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اس کی بقا کے لیے، اس کے باقی رکھنے کے لیے، تو نے دریا بنا دیے، سمندر بنا دیے، تو ہماری برف کا، ہماری عمر کا برف کہاں محفوظ رہے گا؟ ہماری عمر کا یہ ٹکڑا کہاں محفوظ رہے گا؟ کہا گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے بھی ایسا سمندر دے دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایماندارو، جب میرا رسول پکارے، دوڑ کے جانا، اپنی عمر کے برف کو اس دریا میں ملا دینا جس میں تمہارے لیے حیات ہی حیات ہے۔ ایک سلامات بھیجیں بر محمد اس دریا میں اپنے کو ملا دو، اس سمندر میں اپنے کو ملا دو جو ختم ہونے والا نہیں، جو باقی رہنے والا، مگر وہ کہاں پر؟ جہاں پر نبی پکارے، جہاں پر پیغمبر پکارے۔ کہاں پکارا؟ کہاں ہماری عمر کا برف محفوظ رہے گا؟ آواز دی پیغمبر نے، گھبراؤ نہیں، الا ومن مات الا حب آل محمد مات شہیدا۔ محبت اہل بیت کا سمندر ایسا ہے جو اپنے کو اس میں ملا دے گا۔ جب تک محبت اہل بیت کا سمندر باقی رہے گا، انسان باقی رہے گا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔
تو یہ دریا کہاں پر ہے جہاں پر ہم کو اپنے کو ملانا ہے؟ یہ دریا کہاں پر ہے جہاں پر ہم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی پانا ہے، جہاں ہم ختم نہیں ہوں گے؟ تو جناب پیغمبر نے فرمایا گھر گھر اس دریا کو بہا دوں گا، گھر گھر اس دریا کو بہا دوں گا۔ یہ کون سا دریا ہے؟ یہ کسی اور کا دریا نہیں، یہ جناب فاطمہ زہرا کا دریا، یہ تطہیر ہے۔ اب آئیے یہاں پر یہی دریا ہے، اس امام باڑے میں یہی دریا ہے، یہیں پر ہماری بقا ہے، یہیں پر ہماری زندگی ہے، ہم ہمیشہ باقی رہیں گے۔ لیکن جب ہم اہل بیت کے دریا میں ڈوب جائیں گے تو عزیزان گرامی اب پہچان کیا ہے؟ ہم ملے کہ نہیں؟ ہم ڈوبے کہ نہیں؟ ہم اس میں مل گئے؟ توجہ سنیے گا۔ تو عزیزان گرامی اگر قطرہ اپنے کو الگ رکھے گا، قطرہ قطرہ رہے گا، پھر فنا۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ قطرے کو اپنا وجود مٹانا ہے بڑے وجود کے لیے۔ اسی طرح اب ہمیں اپنی انا نہیں رکھنا ہے، انا کو فنا کر ڈالو۔ انا کو فنا کر ڈالو۔ یہ نہ کہو کہ میں کہتا ہوں، یہ نہ کہو کہ میں سوچتا ہوں، یہ نہ کہو کہ میں ایسا کرتا ہوں، نہیں، بلکہ ایاک نعبد، اب میں نہ کہو، اب کہو ہم ایسا کرتے ہیں۔ رسول ایسا فرماتے ہیں۔ مگر اگر قطرہ الگ رہ گیا، ایک صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ اگر قطرہ الگ رہ گیا پھر فنا، پھر مٹ جائے گا۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو اب شرط کیا ہے ملنے کی؟ وہ دریا کا رنگ لیتا ہے، اپنا رنگ نہیں رکھتا۔ اگر اپنا رنگ رکھ لیا پھر فنا نہیں، رنگ کہے گا دریا کا۔ قطرہ مل گیا دریا میں، دریا کا رنگ۔ اور اس کے بعد جو دریا کے صفات ہوں گے، مثلا دریا میں اتار ہے تو اس میں اتار آئے گا، دریا میں چڑھا، جو بھی دریا میں کمال ہے وہ قطرے میں آئے گا کہ نہیں؟ اب یہ دریا نے، توجہ سنیے گا حدیث مبارکہ، اسی لیے اللہ نے آواز دی، عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، مودت اہل بیت کے دریا میں ڈوب جا، اجعلک مثلی، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ ارے خدا نہیں بن سکتے، خدا جیسا بنا دوں گا۔ ارے کیسا؟ آواز دی، انا الحی الذی لا یموت، میں وہ زندہ ہوں جو کبھی نہیں مرے گا، تجھے بھی ایسا زندہ بنا دوں گا کہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ انا الغنی الذی لا یفتقر، میں وہ غنی ہوں جو کبھی محتاج نہیں ہوگا، تجھے بھی ایسا غنی بنا دوں گا، کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ انا الذی اقول لشیء کن فیکون، میں وہ ہوں، میں کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، تجھے بھی ایسا بنا دوں گا، تو کسی چیز سے کہے ہو جا تو وہ چیز ہو جائے گی، ارے تیرے اشارے سے ہو جائے گی۔ معاف کیجئے، اللہ آواز دے رہا ہے بندے کو، عبدی، ارے میرے بندے، کس کو؟ عبد الرزاق کو، عبد الحکیم کو، عبد العلیم کو، کہتا ہے تم مل جا، میں تجھے یہ کمال دوں گا۔ اگر عبد الحکیم عبد الرزاق مومن کو یہ کمال مل سکتا ہے، اب نہ کہنا امیر المومنین کا کمال کیا تھا۔ جب مومن عزیزان گرامی، جب مومن کسی چیز سے کہے ہو جا وہ ہو جائے، تو جو امیر المومنین، اسی لیے مجھے کبھی شکوہ اپنے بچوں سے ہوتا ہے، معاف کیجئے گا، جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں، ارے فضائل بیان نہیں کرتے، فضائل بیان نہیں ہوتے، ارے کس کے فضائل، ارے کس کے فضائل، توجہ سنیے گا۔ ارے عزیزان گرامی، جو دریا میں مل جائے رنگ لے لے، تو جو رنگ لے لے وہ رنگ والا ہے، رنگ نہیں ہے۔
متوجہ ہیں؟ وہ رنگ والا ہے۔ بھائی دیکھیے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ابھی ایسا مقدمہ سن لیجئے انشاءاللہ آپ کمال تک۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے ایک ہے کمال، ایک ہے کمال والا، ایک ہے علم، ایک ہے علم والا، ایک ہے جمال، ایک ہے جمال والا۔ جس میں جمال آئے وہ جمال والا ہے، جمال نہیں ہے، اس میں جمال آ گیا۔ جس میں رنگ آ جائے وہ رنگ والا ہے، رنگ نہیں ہے، رنگ اپنی جگہ پر ہے۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ جو کچھ سیکھے علم حاصل کرے وہ علم والا ہے، علم نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی جو اہل بیت کے دریا میں ڈوبتا ہے رنگ والا بنتا ہے، رنگ نہیں۔ اسی لیے منبر پر آ کے کہا، ارشاد فرمایا ہم کو قدرت والا نہ کہو، ہم کو جمال والا نہ کہو، ہم کو کمال والا نہ کہو، ہم کو علم والا نہ کہو، نہیں ہم علم اللہ ہیں، ہم جمال اللہ ہیں، ہم کمال اللہ ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی جس میں طاقت آتی ہے نا، قدرت آتی ہے، اس کو شجاعت کہتے ہیں، شجاع، یہ بہادر ہے۔ علی فرماتے ہم کو شجاع نہ کہو، ارے شجاع وہ ہے جس کو ہم رنگ دے دیں، ہم کو شجاعت کہو۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ علی نے نہیں کہا میں عالم ہوں، مولا نے نہیں کہا میں عالم ہوں، کہا انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں۔ جس کو مل جائے، تو لہٰذا میں کیا بیان کروں رنگ کا کمال، جمال کا کمال، کمال کا کمال کیا بیان کروں؟ پہلے دیکھو رنگ والوں کا کمال کیا ہے۔ جس نے ذرا سا رنگ لیا، اب کہتے ہیں ہمارے بچے کے بھی فضائل، ارے فضائل کیا بات کریں، اہل بیت کی صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے چھٹے امام کا شاگرد ہے، یعنی رنگ نہیں ہے، رنگ والا ہے، جابر جوفی۔ جابر جوفی ایک دن کوفے میں ہیں، کوفے میں رہتے ہیں، کوفے سے باہر نکلے، دیکھا ایک آدمی ٹہل رہا ہے۔ کہا رہے ٹہل کیوں رہے ہو، پریشانی کیا ہے؟ کہا رہے پریشان ہوں۔ کہا کیا؟ کہا جی چاہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کر لیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ تو کہا کرو، پریشانی کیا ہے؟ کہا رہے کیا بات کر رہے ہیں، کہاں کوفہ، کہاں مدینہ میں امام صادق ہیں، میں کوفے میں رہتا ہوں۔ کہا بس اتنا؟ ارے یہ امام نہیں ہے، یہ رنگ نہیں ہے، یہ رنگ والا ہے۔ کہا بس اتنا؟ کہاں؟ کہا آؤ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ اب جیسے ہی اس شخص نے اپنے ہاتھ کو جابر جوفی کے ہاتھ میں دیا، کہا آنکھیں بند۔ اس نے آنکھیں بند کی، کہا اب کھولو۔ اب جب آنکھیں کھولی، کہا یہ رہا امام صادق کا گھر۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ ارے یہ امام صادق علیہ السلام کا گھر یہ ہے۔ ہاں کہاں پہنچا دیا بھائی؟ کیا امام نے پہنچایا؟ کیا دریا نے پہنچا دیا؟ نہیں، بلکہ اس نے پہنچایا جس نے اہل بیت کا ذرا سا رنگ لیا تھا۔ کیا یہ امام صادق کا گھر؟ خود ادھر جابر گئے، یہ سوچ رہا ہے کہیں جادو تو نہیں، میں تو ابھی کوفے میں تھا تو مدینے میں کیسے پہنچ گیا؟ کاش میرے ہاتھ میں کیل ہوتی اور پتھر ہوتا، میں یہاں پر ایک کیل ٹھونک کے رکھتا تاکہ آئندہ میں حج پر آتا، پھر میں دیکھتا کہ میں سچ مچ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا۔ یہ سوچ رہا ہے ذہن میں،
یہ سوچ رہا ہے دماغ میں، ادھر سے جابر آ گئے، کہا یہ رہا کیل، یہ رہا پتھر۔ کہا یہ کیل رہا، یہ پتھر رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ سے عزیزان کرام لے لو۔ ارے کہا حضور یہ کیا؟ اب معاف کیجئے گا، یہ تو وہ ہے جو امام کا پیروکار ہے، جب یہ دوسروں کا دماغ پڑھتے ہیں تو امام کی پوری خبر کائنات کی ہوتی ہے۔ اب چلے گئے امام کے بارگاہ میں ملاقات کے لیے، ملاقات ہوئی، نکل آئے عزیزان کرام۔ کہا اب کیا چاہتے ہو؟ کہا بس اب کوفے جانا چاہتا ہوں، اپنے وطن پہنچنا چاہتا ہوں۔ کہا لاؤ اپنا ہاتھ لیا ہاتھ میں، کہا آنکھیں بند کر دی، کہا کھولا، کہا یہ تمہارا گھر رہا۔ ارے جب سلیمان کا وزیر ایسا کر سکتا ہے، جس کے پاس علم من الکتاب، یہ تو اس کا شاگرد ہے جس کے پاس علم الکتاب۔ ایک صلوات بھیجے مرمان۔ مگر اب زحمت ہے آپ کو کرنا، بہرحال زحمت کرنا ہے عزیزان گرامی، لہذا ان کا ذکر کرنے کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ معاف کیجئے جو ہم کو رنگ دینے آئے تھے، ہم نے ان کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہا۔ نہیں توجہ فرمائیں، کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہمارا کیسا رنگ ہے جانتے ہیں نا؟ ارے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہم نے کہا کہ ہم جیسے اب زحمت دے دوں گا بھائی، کیونکہ آج پہلی مجلس ہے، آئندہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے اپنا رنگ دینا چاہا، یعنی ہم نے سوچا جیسے ہم خطا کار ویسے وہ خطا کار، جیسے ہم گناہگار ویسے وہ گناہگار۔ ارے اب کیا بھائی، پھر بھی تو قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ پریشانی یہ ہے قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں، ہے کیا بھائی؟ ارے قرآن تو کہتا ہے، سرور کائنات کی بارگاہ میں اللہ اکبر، ذرا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں ختمی مرتبت، کیونکہ شان فاطمہ الزہرا واضح ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ الحمدللہ آپ صاحب فہم ہیں، لہذا میں بھی چھیڑا، مگر زحمت ہوگی، یاد رکھیے گا، ذہن ادھر ادھر نہ چلا جائے۔ دلیل قرآن سے کیا ہے؟ ارے نبی گناہگار ہیں، ارے پیغمبر خطا کار ہیں، کیوں